تو سر ابھی تک امریکہ وار سے نکلنا بھی چاہ رہا ہے، نکل بھی نہیں پا رہا. ایشو جو ہے وہ کیا فیس سیونگ چاہتا ہے امریکہ؟ صدر ٹرمپ فیس سیونگ چاہتے ہیں اس سچویشن میں؟ کیا ایشو کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں اٹس ویری سمپل کہ دنیا لڑائی نہیں چاہتی، بالکل سوائے اسرائیل چاہتا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے. ایران فوراً چاہے، ٹھیک ہے. تو اور امریکن نہیں چاہتی، نہ امریکن پبلک چاہتی ہے، نہ امریکن کانگریس چاہتی ہے، نہ امریکن سینٹ چاہتی ہے، نہ کوئی چاہتی ہے وہاں ہر لحاظ سے. تو اس لیے امریکن پریزیڈنٹ بالکل ایک تو پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پوسٹرنگ کرتے ہیں، پریشر ٹیکٹک استعمال کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بٹ ادروائز ہی نوز کے اور اٹیک اگر کریں گے چاہے 50 دن کی لڑائی ہو جائے گی. آپ سوچیں دنیا کا کتنا اکنامک، اس کے بعد انرجی اور فوڈ سیکورٹی کا لاس ہوگا. پہلے ہم نے بالکل کتنا سفر، اس وجہ سے نہ خلیجی ممالک امریکہ کو بڑا فورس کرے کہ لڑائی نہیں کرنی. نیٹو بھی، یورپین یونین بھی، ہمارے ملک بھی، چائنا بھی، nobody wants a لڑائی. they want اسٹریٹ ہارموز کو کھولا جائے. تو میرے خیال میں مذاکرات یہ میڈیٹرز کروا رہے ہیں، پاکستان ایکٹیو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اور آئی ایم شیور کہ کہیں نہ کہیں اس کا الٹیمیٹلی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. سر یہ جو دوسرا مرحلہ چل رہا ہے مذاکرات کا، ایک نئی جنگ کے بعد، ایک نئی تازی جنگ کے بعد، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہے یہ کافی حد تک یا کب تک کامیاب ہو جائیں گے اور ہم کب تک اس پیس ڈیل کو امپلیمنٹ ہوتا دیکھیں گے؟ آئی تھنک دیکھیں ابھی سیٹ پر ہوئی ہے، سیٹ پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات ہو چل رہے ہیں. بالکل اینڈ دیر از اے ٹیسٹڈ انڈرسٹینڈنگ کہ پاکستان اور قطر اس میں ڈیپلی انوالو ہوں گے، ان کی وجہ سے سیٹ پر ہوئی ہے. اور آپ نٹی گریٹی سیٹنگ ہو رہی ہے کہ کیسے 3 ٹیکنیکل ٹیم جو بننی ہے وہ کیسے بنیں گی، کب بیٹھیں گے، کون سے ملک میں، جنیوا میں یا قطر میں یا پاکستان میں اسلام آباد میں کہاں مذاکرات ہوں گے، کیسے کیے جائیں گے تاکہ پاکستان ترکی کے قطر موجود ہوں، جہاں بھی ڈیڈ لاک ہوتا ہے اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے، وہ چیزیں ہوں گی. تو آئی ایم شیور کہ ہفتے کے اندر کافی حد تک پکچر کلیئر ہو جائیں گی. بٹ ڈیفینیٹلی نوبڈی ان دا ورلڈ وانٹ وار لیس اسرائیل. تو اس لیے پازیٹیو سائن یہ کہ یہ جنگ بندی قائم رہے گی اور مذاکرات شروع ہوگی. اچھا سر، جیسے آپ نے کہا کہ nobody in the world wants the war، تو ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے، and everybody is calling out now even in America. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی یہ آواز بہت زیادہ پرومیننٹ ہو چکی ہے، نہ صرف عام عوام بلکہ جو پولیٹیشنز ہیں، ایون جے ڈی وینس کے بارے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کا بھی خیال جو ہے وہ ٹرمپ کی نسبت بالکل مختلف دکھائی دیتا ہے، اور اس پر ہمیں ریزسٹنس بھی نظر آتی ہے. لیکن سب کے باوجود صرف ایک ملک کی شے اتنی اسٹرانگ کیوں ہے کہ امریکہ ابھی تک کسی ایک اسٹرانگ پوزیشن پر نہیں آ سکا کہ وہ وار سے پیچھے ہٹ جائے یا پیس کی جانب چلا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی امریکن عوام کی بھی فیلنگ اسرائیل کے خلاف ہوئی ہے. بالکل بیکاز فیل ایون ٹرمپ کی بھی فیلنگ یہی ہے، کانگریس کی ہے، ڈیموکریٹس کی ہے کہ جی ہم نے اسرائیل کی لڑائی لڑی ہے ایران میں جا کے، بالکل جو کہ بہت زیادہ اس پہ کرٹیسائز ہے. اور ابھی اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے اور ایون جے ڈی وینس کے وائس پریزیڈنٹ نے کافی یہ اسرائیل کو سنپ بھی کیا. ایون جو ابھی بھی آیا تھا نیتنیاہو امریکہ، تو وہاں بھی یہ بات ہوئی. نیتنیاہو کی پرابلم یہ ہے کہ جس دن جنگ بندی فائنل ہو جاتی ہے دیٹ از اے ڈے کہ وہاں پر الیکشنز ہوں گے، یہ پوری طرح الیکشن ہارے گا، یہ جیل میں جائے گا کرپشن کے اوپر، اور اس کا اینڈ ہوگا یہ سارا پالیٹکس، جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے لڑائی ہوتی رہے. کبھی وہ لیبنان میں چلا جاتا ہے، کبھی دوبارہ ادھر ایران کے دیٹس دا ایشو. اور امریکن اب ریئلائز کر رہے ہیں، اب امریکن نے بات کی ہے جی کہ نہیں، ہم نے یہ کو لڑائی کو روکنا ہے. اور اب ہم نے ان کے اپنے نومبر میں الیکشن بھی آ رہے ہیں، الیکشن سے پہلے دے وانٹ ٹو ہیو کہ یہ لڑائی ختم ہو اور پیسفل طریقے سے مذاکرات کیے. اچھا سر، دوسری جانب اگر پاکستان نے جس طرح ڈیفنس معاہدہ کیا ہے مختلف ممالک کے ساتھ، اور اگر پاکستان اپنی ملٹری کو انگیج کرتا ہے اور اپنی ڈپلائمنٹ کرتا ہے ان ممالک میں، تو پھر جو ہمارے سرحدی علاقے ہیں وہاں کی صورتحال کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑے گا اس چیز کا؟ دیکھیں جب آپ ایسی چیز کرتے ہیں، آپ اپنی کانٹینجنسی پلاننگ آپ نے پہلے کی ہوتی ہے، آپریشن پلان کی ہوتے ہیں، آپ نے ہر قسم کی کانٹینجنسی ورکنگ کی ہوتی ہے کہ اگر ترکی کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ہم نے ان سے پہلے سے آپریشن پلاننگ کی ہوگی، کانٹینجنسی بنائیں گے ترکی کو کس کس چیز کی ضرورت ہوگی. ڈو دے نیڈ ٹروپس، دے نیڈ میزائل ٹیکنالوجی، ڈو دے نیڈ ایئر کرافٹ، ہماری ایئر فورس کی ضرورت پڑتی ہے،
ہمارے میزائلس کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ بہت ہی افیکٹو ہیں یس اینڈ دے کین کیری کنونشنل اینڈ نان کنونشنل ویپنس. لائک پہ سعودی عرب سے ہمارا پہلے سے ہم ان کو تو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اگر پاکستان پہ ایسی کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ بھی ہم ہوگی کہ ترکی کو پتا ہوگا ہمیں پاکستان کو ایسے سپورٹ کرنا ہے. ایران اگر آ جاتا ہے تو ایران سے پتہ ہے ایران میں کیسے سپورٹ کرے گا. تو اس وقت جب ڈیفینسو نیچر میں 5-6 ملک بڑی زیادہ اسٹرانگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دشمن ملک کوئی بھی 50 دفعہ سوچے گا اٹیک کرنے کے لیے کہ وہ اکیلا ملک ہوگا. یہ 4 ملک جب اکٹھے اس کو کاؤنٹر کریں گے یو کین امیجن اس کا کیا حال ہوگا. اس لیے یہ بہت ہی اچھی الائنس ہے اور اس میں زیادہ ہمیں کریڈٹ کریں گے فیلڈ مارشل کو جن کی یہ پروفیشنل سوچ کی وجہ سے یہ پاسبل ہے. ٹھیک ہے سر، آخری وہی پوائنٹ ہے جو ہم تھوڑی سی اور کلیئرٹی چاہتے ہیں. فار ایگزامپل یہ پیس ڈائلاگ چل رہا ہے اینڈ وی ویری مچ ہوپ کہ یہ پیس ڈائلاگ جو ہے وہ اب امپلیمنٹ ہو اور چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائے. بٹ ان کیس اگر یہ سچویشن دوبارہ سے خراب ہوتی ہے اینڈ دین ایران اسٹارٹیڈ اٹس میزائل اٹیکس، تو پاکستان کا ریئیکشن ٹورڈز ایران اب کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان نے بڑے کلیئر ایران کو پتہ ہے کہ ہمارا سعودی عرب سے کیا دفاعی معاہدہ ہے اور ایران ول نیور امبیرس پاکستان، ہی ول نیور امبیرس سعودی عرب. ایران انڈرسٹینڈ اون جو آپریشنل ڈیفیکلٹی آپریشنل پاسبلٹی اس سے اس کو کیا نقصان ہوگا. تو اس لیے میرے نہیں خیال کہ یہ کبھی اتنی ایسکلیشن ہوگی، اور اگر ہوگی تو پاکستان کانسیپٹ از ویری کلیئر دے ہیو ٹو گو اینڈ سپورٹ ود سعودی عرب. کس طرح کی سپورٹ کرنی ہے وہ آپس میں دونوں ملک نے کافی حد تک آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا. بالکل بالکل. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے جو معاہدہ طے پایا ہے دفاعی معاہدہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاہدہ مسلم امہ کے لیے نئے راستے کھولتا ہے اور کون کون سے ممالک اس کو جوائن کرتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں اس کی وجہ سے ایران امریکہ جنگ کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں.